بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام موضوعات قرآن حاضر خدمت ہے، اور آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے کتابوں پر ایمان۔ کتابوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بھیجے ہوئے رسولوں پر جتنی بھی کتابیں نازل کی ہیں، ہمارا یہ اعتقاد ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے وحی کی ہوئی کتابیں تھیں، وہ کلام الہی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں میں جو ارشاد فرمایا تھا وہ اللہ کی طرف سے حقیقت پر مبنی پیغام تھا۔ قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں سورہ شورى کے آخر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، کہ انسان کے لیے، کسی بشر کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بلا واسطہ کلام کرے، اللہ کہ وہ کلام جو ہے وحی کے ذریعے ہو یا پردے کے پیچھے ہو، یا اللہ تعالیٰ کوئی پیغام رساں فرشتہ بھیجے اور وہ وحی لے کے اللہ کے حکم سے جو بھی اللہ چاہتا ہے وہ رسول تک پہنچائے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام ہم سے ملنے کے لیے آئے اور اس کے پروردگار نے اس سے بات کی، کلام کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، کہ ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اپنا حکم، اپنا فرمان وحی کے ذریعے بھیجا۔ ناظرین، جو بھی کتب نازل ہوئیں، ہر قوم کی طرف جب رسول بھیجا جاتا تو اس پر کتاب بھی نازل کی جاتی، اور وہ کتاب اس قوم کے لیے خاص ہوتی، تو ہر قوم پر لازم تھا کہ جو کتاب ان کے نبی پر، ان کے رسول کو عطا کی گئی ہے، دی گئی ہے، اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ وہ لوگ جو اس وحی کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے جو اللہ نے نازل کی ہے تو وہی لوگ کافر ہیں، یعنی ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہے کتب کے حوالے سے کہ ہر کتاب جب نازل ہوتی تو اس سے پہلے جو کتاب نازل ہو چکی تھی اس کی وہ تصدیق کرتی۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انجیل کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ توریت کی تصدیق کر رہی ہے۔ آیت ہے وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، کہ انجیل نے توریت کی تصدیق کی جو اس سے پہلے آئی ہوئی تھی، نازل کر دی گئی تھی۔ یا قرآن مجید کے بارے میں فرما رہے ہیں مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، کہ قرآن جو ہے اپنے سے پہلی آئی ہوئی کتاب یعنی انجیل کی تصدیق کر رہا ہے، اور اس پر محافظ اور نگران بھی ہے، اور اس پر غالب ہے۔ کتب کے حوالے سے ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جو نئی کتاب آتی ہے وہ سابقہ کتاب کو منسوخ بھی کر سکتی ہے، یا اس کے کچھ احکام کو منسوخ کر سکتی ہے۔ مثلا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یوں کہا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، کہ میں تمہارے لیے کچھ ان چیزوں کو جو حرام قرار دے دی گئی تھیں انہیں حلال قرار دے دوں گا، یعنی وہ توریت میں حرام قرار دے دی گئی تھیں لیکن انجیل میں حضرت عیسیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں انہیں تمہارے لیے پھر سے حلال قرار دے دوں گا، یعنی توریت کے کچھ احکام کو منسوخ کر دیا جائے گا۔ لیکن قرآن مجید کے حوالے سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید نے اپنے سے پہلے جتنی بھی کتب تھیں ان سب کو منسوخ کر دیا ہے،
کہ قرآن مجید ان تمام کتابوں کے لیے ناسخ کا اور ایک فائنل ورژن کا درجہ رکھتی ہے۔ قرآن سے پہلے جتنی کتب آئی ہیں اسے قرآن نے یا انہیں قرآن نے منسوخ قرار دے دیا ہے۔ قرآن مجید سے پہلے جو کتب ہیں ان کے حوالے سے ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ان کتب میں بہت زیادہ رد و بدل اور تحریف ہو چکی ہے، اور یہ جو تحریف ہے یا رد و بدل ہے اس کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ جو اس کتاب کے ماننے والے تھے انہوں نے اس کتاب میں احکام کو بدل دیا۔ اللہ نے کچھ حکم دیا تھا، انہوں نے اس حکم کو بدل دیا۔ جیسے بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خاص طور پہ یہودیوں کے بارے میں، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، کہ کیا تم یہ خواہش رکھتے ہو کہ یہ لوگ مومن ہو جائیں، ایمان لے آئیں، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کا کلام سنتے ہیں، یعنی تورات کو سنتے ہیں، اور پھر اس میں تحریف کر دیتے ہیں، اور تحریف بھی جان بوجھ کر کرتے ہیں۔ من بعد ما عقلوہ، اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے اس میں رد و بدل کر دیتے ہیں، یعنی دنیاوی فائدے کی خاطر۔ یا ایک مقام پہ فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا بہ، کہ اللہ کے کلام کو تحریف کر دیتے ہیں، اپنی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، رد و بدل کر دیتے ہیں، اس جگہ پہ کچھ اور لے آتے ہیں، اور جو ان کو کلام دیا گیا ہے اس کا بیشتر حصہ یہ بھلا بیٹھے ہیں۔ بھلا بیٹھنا یا طاق نسیان میں رکھ دینا، اس سے مراد یہی ہے کہ پیٹھ پھیر لینا اور قصداً عمداً اس پر عمل نہ کرنا۔ تحریف کا یا رد و بدل کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ نے جو بات فرمائی ہے اپنی کتاب میں اس کو نہ بتانا، لوگوں سے پوشیدہ رکھنا، چھپا دینا۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نشانیاں بیان کی ہیں، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، اور پھر یہودیوں کے بارے میں اور عیسائیوں کے بارے میں، بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اس بات کو پوشیدہ رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں آئی ہیں انہیں چھپا دیا۔ قرآن مجید میں آیت ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون، کہ یہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے، یعنی بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کوئی شخص اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، اور ان میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جو حق بات کو جانتے بوجھتے چھپا لیتے ہیں، کتمان حق کرتے ہیں۔ اور تحریف کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کے کلام میں اپنی طرف سے اضافہ کر دینا اور کہنا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، آیت ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ ان لوگوں کی شامت ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ان کا مقصد جو ہے دنیاوی غرض، دنیاوی مال حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ رد و بدل کی یا تحریف کی کچھ قسمیں ہیں جس میں بنی اسرائیل پڑے ہوئے تھے۔ لیکن اس کے برعکس جب ہم قرآن مجید کا دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا معاملہ ہے، تو اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو آخری کتاب کے طور پر نازل فرمایا اور اس کی حفاظت فرمائی۔ اس میں کوئی رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کریں گے۔ سورہ حجر میں ہم پڑھتے ہیں، آیت نمبر 9 ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس قرآن کو، اس نصیحت کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یا سورہ حامیم سجدہ میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّن حَكِيمٍ حَمِيدٍ، کہ یہ ایک
بہت ہی زبردست کتاب ہے، اس میں باطل شامل نہیں ہو سکتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے نہ کسی طرف سے اس میں کوئی غلط بات شامل ہو سکتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے تنزیل من حکیم حمید، یہ اس ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے جو بہت دانا ہے، بہت حکمت والا ہے اور بہت تعریف والا ہے، بہت حمد والا ہے۔ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو مکہ کے جو کفار تھے قریش کے، انہوں نے یہودیوں کے کہنے میں آ کے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو قرآن ہے یہ کلام الہی نہیں ہے، بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے لکھ لیا ہے، اپنی طرف سے لکھ لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس الزام کا جواب ایک چیلنج کی شکل میں دیا، اور قرآن مجید کے شروع میں ہی یہ چیلنج ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی جو پہلی 2 آیتیں ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ آسمانی کتاب ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ پھر تھوڑا سا آگے چل کے ہم آیت نمبر 23 میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چیلنج دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ، کہ اگر تم لوگ شک میں ہو اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، تو پھر تم یوں کرو کہ تم خود ایسا کلام لے کر آ جاؤ، اس کلام کی ایک صورت بنا کر لے آؤ اور اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو، وہ تمہاری مدد کریں اگر تم سچے ہو۔ پھر چیلنج دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو اور کبھی نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن لوگ ہوں گے، پتھر ہوں گے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جسے کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یعنی اگر تم اس کلام کے بارے میں شک میں پڑو گے تو کافر ہو جاؤ گے، اور یہ تمہیں ہم چیلنج دے رہے ہیں، اور یہ جو چیلنج ہے اس کو 1400 سال ہو گئے ہیں، اور یہ آگے قیامت تک چلے گا کہ اگر آپ کو شک ہے، آپ کوئی بھی ہیں، آپ ہندو ہیں، آپ عیسائی ہیں، آپ یہودی ہیں، آپ آتش پرست ہیں، کوئی بھی ہیں، اگر آپ کو شک ہے اس کلام کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود سے لکھ لیا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، تم بھی انسان ہو، تو پھر تم کوشش کر کے دیکھ لو، یہ پورا قرآن ہم نہیں مانگ رہے، اس جیسی ایک صورت لے کے آ جاؤ، اور جتنے بندے اکٹھا کرنا چاہتے ہو، جتنے سپورٹرز اپنے، جتنے مددگار اکٹھے کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن ہم کہہ رہے ہیں وَلَن تَفْعَلُوا، تم ایسا نہیں کر سکو گے۔ اور یہ چیلنج جو ہے چل رہا ہے۔ اس سے پھر بڑا چیلنج اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں دیا ہے، آپ نے انسانوں کے ساتھ جنوں کو بھی شامل کر لیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں ہم پڑھتے ہیں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں کہیں کہ اگر تمام انسان اور تمام جنات اکٹھے ہو جائیں، شامل ہو جائیں اور اس کوشش میں لگ جائیں کہ اس جیسا قرآن کوئی پیش کریں، لے کر آئیں، تو ایسا نہیں لا سکتے۔ بے شک وہ ایک دوسرے کی مدد ہی کرنے لگ جائیں اور اسی کام میں لگے رہیں، تو یہ ناممکنات میں سے ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا ام یقولون افتراہ، کیا تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے گھڑ لیا ہے اس قرآن کو؟ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے یوں کہیں کہ پھر تم اس جیسی 10 صورتیں جو ہیں گھڑ کے لے آؤ، اگر تم کہتے ہو کہ نعوذ باللہ یہ گھڑا ہوا کلام ہے تو تم گھڑ کے لے آؤ۔ یہ چیلنج بھی چل رہا ہے، ایک صورت کا، 10 صورتوں کا، پورے قرآن کا، لیکن اس میں سے کسی چیلنج پر بھی دنیا کی کوئی قوم، کوئی بندہ آج تک پورا نہیں اترا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر یہ اس چیلنج کا جواب نہیں دیتے فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، پھر تم سب لوگوں کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ یہ جو کلام ہے یہ اللہ کے علم کا حصہ ہے، اللہ کے علم سے یہ کلام نازل کیا گیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایک مقام پہ ایک بہت ہی دلچسپ بات فرماتے ہیں
قرآن مجید کے حوالے سے کہ کیا تم اس کو غور سے نہیں پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. اس کا نازل کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ایک انسان کی زندگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں تھے، پھر آپ جوان ہوئے، آپ کی شادی ہوئی، آپ کے بچے ہوئے، آپ نبوت کے منصب پر فائز ہوئے، آپ کو تکلیفیں دی گئیں، آپ نے ہجرت کی، آپ مدینہ میں آئے، آپ سربراہ مملکت بن گئے، آپ نے جنگیں کیں، آپ نے معاہدے کیے، آپ خوشی کے موقعوں سے گزرے، آپ غم کے موقعوں سے گزرے، آپ کے بچے، آپ کے بیٹے آپ کی زندگی میں اللہ کو پیارے ہوئے، آپ کے صحابہ شہید ہوئے جنگوں میں. تو ایک انسان جو ہے اس کا ایک بشری اور فطری تقاضا ہوتا ہے کہ وہ ایک حال میں نہیں رہتا. کبھی وہ خوشی کے حال میں ہے، کبھی وہ غمی میں ہے، کبھی وہ کس حال میں ہے، کبھی کس حال میں ہے، کبھی وہ غصے میں ہے. لیکن جب ہم کلام الہی کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں یہ اتار چڑھاؤ نہیں ہے، اس کا ایک ہی سٹائل آ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہی بات فرما رہے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن مجید میں تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس کلام میں، اس قرآن میں یہ بہت زیادہ اختلاف پاتے، کانٹراڈکشنز پاتے. کبھی سٹائل کس طرح کا ہوتا، کبھی کس طرح کا ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں قاسم، عبداللہ، ابراہیم، یہ آپ کی زندگی میں فوت ہوئے. آپ کی صاحبزادیاں ہیں زینب، رقیہ، ام کلثوم، آپ کی زندگی میں فوت ہوتی ہیں. تو ایک بہت غم کی کیفیت ہے. تو لیکن قرآن مجید کا سٹائل نہیں بدل رہا، سیم سٹائل چل رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا موقع ہے، آپ کے نواسے پیدا ہو رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کی شادیاں، بیٹیوں کی شادیاں کر رہے ہیں، خوشی کے موقع ہیں، فتوحات ہو رہی ہیں، فتح مکہ ہو رہا ہے، فتح خیبر ہو رہا ہے، تبوک میں آپ فتح یاب ہو کر آ رہے ہیں، صلح حدیبیہ ہو رہی. تو یعنی خوشی کے موقع ہیں، لیکن قرآن کا سٹائل وہی ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ آپ غور سے اس قرآن کو پڑھیں. اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا، اس میں فرق ہوتا، کانٹراڈکشنز ہوتی، غلطیاں ہوتی اگر انسان کی طرف سے ہوتی. ہم میں سے بڑا سے بڑا عالم جو ہے کتاب لکھتا ہے، 2-3 سال بعد اس کا وہ نیا ایڈیشن آ جاتا ہے اور اس پر لکھا ہوتا ہے کہ غلطیوں سے پاک، اور اس میں نئے سرے سے پروف ریڈنگ کی ضرورت پیش آتی ہے، نئے سرے سے اضافے کی، کمی بیشی کی ضرورت پیش آتی. لیکن قرآن مجید کا ایک ہی ایڈیشن ہے، اس کا کوئی نیا ایڈیشن نہیں آیا، اس میں نعوذ باللہ کوئی غلطی نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. تنزیل من حکیم حمید. قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، کہ یہ رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے جس کی آیات کو تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے. عربی قرآن ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. یا فرمایا حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ یہ کتاب مبین کی ہم قسم کھاتے ہیں، ہم نے اسے قرآن عربی بنایا ہے تاکہ لوگ عقل سے کام لیں. اور فرمایا وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، کہ یہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں موجود ہے اور یہ بہت بلند اور حکمت والا ہے. ناظرین، آخر میں قرآن مجید کے نام ہیں. اللہ نے اس کا نام کتاب رکھا ہے، قرآن مجید رکھا ہے، قرآن کریم رکھا ہے، اور اس کے ناموں میں سے ایک خوبصورت نام الفرقان ہے. الفرقان کا مطلب ہے وہ چیز جو حق اور باطل میں فرق کرتی ہے، حق اور باطل کو واضح کر کے علیحدہ علیحدہ کر دیتی ہے. اور الفرقان کے نام سے قرآن مجید کی سورت بھی ہے، سورت نمبر 25 ہے، جس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ بہت ہی بابرکت اور پاک ہے وہ ذات جس نے فرقان کو نازل کیا، قرآن کو، اپنے بندے پر، تاکہ یہ تمام جہانوں کے لیے خبردار کرنے والا بن جائے. تو یہ ناظرین مختصراً ہمارا جو ایمان ہے اور اعتقاد ہے اللہ کی نازل کردہ کتب پر، اس کے بارے میں یہ تشریح ہے
کہ ہمارا ایمان ہے کہ تمام کتابیں جو ہیں جو اللہ نے اپنے رسولوں پر بھیجیں وہ برحق کتابیں تھیں، اپنے وقت میں اللہ کا کلام تھا اور وہی تھی جو انبیاء پر نازل ہوئی اور باعث ہدایت تھیں۔ لیکن جب وہ انبیاء اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی قوموں نے اللہ کے کلام میں رد و بدل کر دیا، دنیاوی غرض تھے، ان کے اپنے انٹرسٹ تھے، رشوت خور تھیں وہ قومیں، رشوت لیتی تھیں اور اللہ کا کلام بدل کے اس کے مطابق جو فتویٰ تھا وہ دے دیتی تھیں اور پیسے کماتی تھیں۔ قرآن مجید کے حوالے سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی آخری کتاب ہے اور اللہ نے اس کو محفوظ کرنے کا، قیامت تک محفوظ کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے، وعدہ فرمایا ہے، اور یہ لاکھوں انسانوں کے دلوں میں محفوظ ہے، لاکھوں کروڑوں قرآن کے نسخے ہیں جس میں یہ کتاب محفوظ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک محفوظ رکھے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے غور سے میری بات سنی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔